اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تیسرے سپارے کا چوتھا رکوع آیت نمبر 261 شروع کرتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت، مانند کہ ایک دانہ اگے، سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیں نکلیں، فی کل سنبلۃ، ہر بال میں، مئۃ حبہ، 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بنی آدم کے ایک نیک عمل کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ 700 تک پہنچ جاتی ہیں، بشرطے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹنی لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا، یعنی کہ تمہارے اس عمل کا اجر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا، کہ جو انہوں نے کوئی خرچ کیا ہے، منن، کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ سامان کے ساتھ پیش کیے، اور عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم صدقہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ راہ خدا کے لیے کہ میں خرچ کرو اور جسے دو اسے جتلاؤ نہیں، اگر وہ جتلائے گا تو اس کا اثر دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں جتلائے گا تو اس کا ثواب اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ ملے گا اور اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، ایک احسان جتلانے والے کو، ایک دوسرا جو شخص اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہو، اور تیسرا جن مردوں کے ٹخنے ننگے نہ ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی ہے، تو اس کو بار بار نہیں جتلانا ہے، نہیں بتانا ہے کہ میں نے تم پر اس موقع پر اور یہ اس طرح سے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، یا یہ تمہیں دیا تھا، یا یہ خرچ کیا تھا، تو اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کرو۔ اگر احسان کر کے خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس احسان کے بدلے تمہیں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا اور اس کا ثواب 700 گنا تک تمہارے لیے بڑھ جائے گا۔ قول معروف، اچھی بات کرنا، و مغفرت، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس خیرات سے، یتبعھا اذی، اس کے بعد کہ جس کو کسی کو ستانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی کہ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہہ دو، خوش خلقی کے ساتھ جواب دے دو، اس طرح جواب دو کہ اس کو ناگوار نہ گزرے۔ اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا بد زبانی کرے یا ضد کرے تو اسے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں کسی کو جتلانا ہو یا اس کو ستانا ہو، تو بہتر ہے کہ آپ اسے اچھی بات کر لو اور اسے درگزر کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے خیرات، بالمن والاذی،
کسی کو احسان جتلا کر اور ستا کر، کالذی ینفق، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال اس چکنے پتھر جیسی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ، پھر اس پر پڑے، وابل، بارش، فترکہ، تو اسے چھوڑ دے، صلداً صاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز کی جو انہوں نے کمایا ہو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اگر اس میں بیج ڈال دیا جائے تو اس میں سے ایک چھوٹا پودا بننے والا ہوگا کہ تیز بارش آ جائے اور وہ اپنے ساتھ پتھر کو اور اس پودے کو بھی بہا کر لے جائے اور وہ پتھر اپنی مدد کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ تو یہ صدقے اور خیرات بھی اسی مثال کی طرح ہی ہیں کہ انسان نے کسی کو خیرات دی، اس سے اس کی نیکی میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسے احسان یاد دلا دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے جس سے اس کا دیا ہوا سارا خیرات اور صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو یقین رکھتے ہیں، کمثل جنۃ بربوۃ اصابھا، جیسے ایک باغ بلندی پر ہو، اس پر پڑے، وابل، تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس نے پھل دیا ہو دگنا، فإن لم یصبھا وابل فطل، پھر اگر نہ پڑی ہو تیز بارش تو پھوار ہی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح مثال دے دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سچے دل سے، اس کی مثال یہ ہے کہ بہت بلندی پر ایک خوبصورت باغ ہے، اس پر اگر بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل دے گا، اور اگر نہ بھی ہو، اس پر صرف شبنم ہی پڑے یا پھوار ہی پڑے تو وہ اونچائی کی وجہ سے کم پھل تو دے گا، ایسا نہیں کہ اگر اس پر بارش نہ ہو تو وہ پھل دینا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی خیرات دیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو اسے ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنۃ من نخیل و اعناب، کہ ہو جائے اس کے لیے ایک باغ کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے بہتی ہوں نہریں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں پھل ہوں ہر قسم کے، واصابہ الکبر، اور اس پر آ گیا ہو بڑھاپا، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں، فاصابہ اعصار فیہ نار، اور تب اس پر پڑا ہو ایک بگولا آگ کا، فاحترقت، اور وہ جل جائے باغ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت بڑا باغ ہو، اس میں ایک عرصے سے پھل حاصل ہو رہا ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، پھل اتارنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، اچانک اس پر ایک آگ کا گولا گرتا ہے اور باغ جل جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، میرا تو گھر خرچ ہی اس سے چلتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خیرات دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، وہ ہر مہینے خیرات کرتا ہے، پھر اس پر تنگی آتی ہے تو وہ پھر بھی خیرات کرتا ہے، بھلے ہی وہ پہلے جیسی نہیں کر سکتا لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے دیے میں سے وہ دیتا ضرور ہے۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ مشکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے باز نہیں آتے، بھلے ہی وہ خوشحالی جیسا نہیں خرچ کر سکتے لیکن اس تنگی کی حالت میں جتنا وہ کر سکتے ہوں وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے ہی بیان کرتا ہوں اپنی آیتیں تاکہ تم میری طرف غور کرو، میری طرف دھیان لگو۔ یہاں پہ ہمارا چوتھا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس پورے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔